بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عظیم نبی کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو اپنی حکمت اور علم کے لیے مشہور ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے اور آپ کو نہایت بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ جل شانہ نے کاتب اور لباس بنانے والے کے طور پر مشہور کیا ہے۔ آپ کی زندگی اور آپ کے کرامات ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کا شمار ان انبیاء کرام میں ہوتا ہے جو اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب اور مقرب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم اور سیاہی کا استعمال کیا اور علم کو محفوظ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اپنی بارگاہ میں بلند مقام پر اٹھایا۔ اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، تو آئیے آپ کے ساتھ مل کر اس مبارک نبی کی زندگی اور ان کے واقعات کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق زیادہ جاننے میں مدد کرے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو خنوع بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ جل جلالہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کے مطابق رہے، مگر ایک چھوٹی سی جماعت مشرف بہ اسلام ہو گئی۔ پھر ادریس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابعداروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی۔ یہ بابل میں رہتے تھے۔ بابل دجلہ اور فرات کی نہروں سے سرسبز اور شاداب تھا۔ اہل عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا ہے۔ لوگوں کا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس بہترین علاقے کو چھوڑ کر جائے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ جل جلالہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ تم ہمت کرو، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ۔ جب مسلمان اس بات پر راضی ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام مسلمانوں سمیت مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے رود نیل کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہو گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بابل والو، یہ تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام ہے۔ کوئی بہترین جگہ نیل کے کنارے منتخب کر کے ٹھہر جاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں بھی خدا کے احکام جاری کرنے شروع کر دیے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہر قسم کی زبان بھی جانتے تھے اور لوگ بھی مختلف زبانوں والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے علاوہ سیاست اور شہری زندگی کے طریقے تعلیم فرمائے اور ہر فرقے سے طلباء جمع کیے اور ان کو سیاست اور اس کے قواعد اور اصول بھی سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹیں تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی، مدنی اصولوں پر بسایا، اور ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، اور ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی تھی جس میں علم و حکمت جیسے علوم بھی شامل تھے، اور مختلف گروپوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے۔ تمام ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے
ہر حصے میں ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصہ کی سیاست ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام حاکموں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے سے میں نے تم کو دی ہے۔ خدا کی بستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے خلاصی کے لیے اعمال صالحہ کو ڈال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر عبادت الہی کرنا، ایام 20 کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا۔ یہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا لب لباب۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا کہ میری طرح اس عالم میں دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہم السلام تشریف لائیں گے۔ وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، 27 اور فضائل میں کامل ہوں گے، مستجاب الدعوات ہوں گے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ مبارک، رنگ مبارک گندم گو، خوبصورت چوڑے مونڈے اور مضبوط ہڈی، چمکدار آنکھیں، باوقار گفتگو، خاموشی پسند، سنجیدہ، نظر نیچی، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصہ کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ فرماتے تھے۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 42 برس کی ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے پند و نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل ہیں اور رموز و اسرار بھی ہیں، جیسے فرمایا: خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، اور نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ اور نہ اللہ کے نام کو قسموں کے لیے تخت مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسموں کے لیے اماتہ کرو، کیونکہ پھر تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ اور ذلیل پیشوں کو نہ اختیار کرو، شریعت کے پابند بادشاہوں کی اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں زبان کو تر رکھو، اور دوسروں کی عیش اور خوشی پر حسد نہ کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بندگان خدا کو پہلے سے طوفان نوح کی اطلاع دے کر ڈرایا اور فرمایا: ایک آسمانی آفت آنے والی ہے جو زمین کو آگ اور پانی میں لپیٹ لے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادے تھے۔ وہ بہت صدیق نبی تھے، بہت برگزیدہ۔ آپ کے نام میں مختلف اقوال ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک قول نقل کرتے ہیں۔ آپ کا نام یونانی زبان میں ترمیس اور عبرانی میں خنوع ہے، اور قرآن پاک میں آپ کو ادریس فرمایا گیا ہے، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا۔ اس کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو بلند مرتبہ پر فائز کیا گیا۔ مراد رفعت و منزلت ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو بلند مکان میں اٹھایا، بعض کے نزدیک زندہ آسمان پر بلایا اور جنت میں داخل کیا، اور بعض کے نزدیک صرف آسمان پر بلایا اور وہ آسمان پر زندہ ہے، اور اصل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے اترے تھے، اور بہت علوم اور صنعتیں ان کے ہاتھوں ایجاد ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں،
اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا۔ ان سے پہلے انسان عموماً جانوروں کی کال لباس میں استعمال کرتے تھے، اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ علیہ السلام نے شروع کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے۔ والسلام۔